لے کر کان میں ڈھکن لگا کر کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر کس کا انتظار کرو گے؟ رات رات بھر گیروں کے ساتھ چیٹنگ کرو گے؟ کسی کا بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، یہی سب کرو گے؟ کیا تمہاری کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل، دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کی رخ موڑ دیا ہو۔ محترم المکرم جناب علماء کرام، دور دراز سے آئی ہوئی مہمانان خصوصی اور ہماری مدرسہ جامعہ عربیہ کی تمام طالبہ و طالبات، آج کی اس سالانہ پروگرام میں جن عنوان کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے اصلاح معاشرے میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نوجوانوں بھائیوں، نوجوانوں کی قوم سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، قوم سے اسے بہت ہی امیدیں لگے ہوتے ہیں، اسی لیے کتاب و سنت میں جوانی کی عمر کو بہت اہمیت دے گئے ہیں، اور قیامت کے دن نوجوانوں سے ان کے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں آئے ہیں، او سباب باللہ بما ابلہ، اس جوانی کو کس میں لگا دیا؟ اور ایک دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمنون القوی خیر رب اللہ، المؤمنون الضعیف، یعنی کبھی اور صحت مند مومن اللہ کے نزدیک اور ضعیف مومن سے کئی گنا بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ یہ ہماری امید ہے کہ اسلام کی سربلندی اور میدان جنگ میں جو طاقت اور مضبوط شخص انجام دے سکتا ہے وہ کمزور شخص انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے معاشرے میں کافی بڑھ جاتے ہیں۔ جب یہ بیدار ہوتی ہے تو پوری قوم میں ملت سرود اور اقبال کا دور دارے ہوتے ہیں، اور جب یہ سو جاتی ہے تو پوری قوم سو جاتی ہے، ہر طرف پروجن کی شکار ہو جا رہی ہے۔ حق آباد کل مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس ذمہ داری کا احساس کسی قوم سے ختم ہو جائے تو یقیناً مان لیجئے آج دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اس اور زمانے چلتے ہیں، اس اور زمانہ چلتے ہیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، جوانوں یہ صدا آ رہی ہے ابصاروں سے، جوانوں یہ صدا آ رہی ہے ابصاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے گا ایسے نجم و سفر پیدا کر۔ معزز سامعین اور سامعات، آپ دشمنان طاقت اور اسلام سے ختم کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کے چلتے ہیں۔ پرپوشن دوارا پوری امت مسلمہ پر بالخصوص ذمہ داریاں ہیں۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس کسی قوم سے ختم ہو جائے تو یقیناً جان لیجیے وہ اللہ کی لعنت کے مخاطب ہو جائے گا۔ تباہی اور بربادی، فتنہ و فساد کے مخالف ہو جائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں آئے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کے حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہماری دیش کی نوجوانوں، کیا آپ صرف ایک ڈبہ سے موبائل ہاتھ میں لے کر کان میں ڈھکن لگا کر کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر کس کا انتظار کرو گے؟ رات رات بھر گیروں کے ساتھ چیٹنگ کرو گے؟ کسی کا بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، یہی سب کرو گے؟ کیا تمہاری کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ ہمارے دیش کے نوجوانوں سنو، تم پر اسلام بہت گرو ہے، اگر تم سدھر جاؤ گے تو دنیا میں اتنا فساد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جوانی کو عبادت کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ ایک جوانی 4 دن کی چاندنی ہے، جب یہ ڈھل جائے گا تو آپ کو گلی کا کتا بھی نہیں پوچھے گا، سماج اور سوسائٹی تو دور کی بات ہے۔ معزز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فلم یستطع فبلسانہ فلم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے ایک جو سب تم میں سے برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھے تو اپنے زبان سے روکو، اگر زبان سے نہ روک پائے تو اپنے دل میں برا جانو۔ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ہے۔ آج مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی ناپاک کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا وقت کا تقاضا وہی ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ عداوت دشمنی کا کام نہیں بلکہ ایسی صورتوں پہ
داریاں عائد ہوتی ہے. اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر ابتداء اور انقلاب پر عمل کرے. کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے. جوانوں یہ صدا جوانوں موڑ سکتے ہو تو وہ رخ زمانے کا. جوانوں موڑ سکتے ہو تو وہ رخ زمانے کا. اگر ہمیں ہمت نہ ہو تو پھر نوجوان کیوں ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرے اور نوجوانوں کو سچا دائی اور بے کاہی مجاہد بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.